یعنی قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل وہ کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو انہوں نے شروع کیا ہے وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کو، تو میرا خیال ہے کم از کم اس بات کو تو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہمیں اپریشیٹ کریں. میں آپ سے ضرور سوال ایک کروں گی بالکل کہ یہ سیاسی منڈی بھی ایک نئی لگ گئی کیونکہ نون لیگ اس الیکشن میں آ گئی، اور میں یہ سوال ضرور کروں گی. اکرم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر قانون دان ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم اکرم شیخ صاحب. جی اکرم شیخ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ 29 گھنٹوں سے پاکستان میں اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے. اگر نیا پرائم منسٹر جو بھی آ رہے ہیں، جمعے تک فیصلہ ہو جائے گا، اجلاس ہے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا پرائم منسٹر آئے گا بہرحال اس کو خط لکھنا ہوگا. تو اب کیا دیکھیں گے؟ ہر 15-20 دن بعد پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم خط نہیں لکھیں گے، تو ہر روز ایک نیا پرائم منسٹر ہم دیکھیں گے، وہ بلی چڑھے گا؟ مس آسما، یہ بلی نہیں چڑھے گا. یہ قانون کی حکمرانی اور دستور کی جو بالادستی ہے اس کا ایک تقاضا ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی انا کو سب سے اوپر رکھنے کی بجائے اور خود ہی کو بلند کرنے کی بجائے آپ دستور کو اور قانون کی بالادستی کو بلند کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو پھر ایسی قوتوں کی بالادستی ہو جائے گی جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کو خطرات سے دو چار کر رکھا ہے. آپ نے ایک جمہوریت کے نام سے، دستور کی حکمرانی کے نام سے آپ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اپنے پولیٹیکل کمپیٹریٹس کے ساتھ سائن کیا ہے. آپ کو اس وقت یاد نہیں تھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت ہے اناق کو. میں آپ کو یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ مئی میں رحمان ملک صاحب کے گھر پہ سائن ہوا. رحمان ملک صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے والد کو، بوڑھے والد کو اٹھا کے پھینکا تھا ایک ڈیوس روڈ میں ان کے دفتر سے، ایک پولیس وین میں پھینکا تھا، خود فزیکلی تھرو کیا تھا. اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے اس سے بڑا جذباتی امتحان کوئی نہیں تھا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنے کے لیے رحمان ملک کے گھر جائیں. لیکن انہوں نے اپنی ہم پاکستان کے مستقبل کی خاطر ہم اپنی ساری انائیں قربان کرتے ہیں دستور کی حکمرانی پر، قانون کی بالادستی پر. دستور کی بلندی، میں مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، دستور کی بلندی کی ذکر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ماورائے آئین یہ فیصلہ آیا. آصف زرداری کی جو زبان کاٹی گئی تھی، ان پہ جو تشدد ہوا، جو 11 سال ہوا، تو انہوں نے بھی بڑی جو ہے وہ قربان کی آصف علی زرداری ہے. صاحب کی زبان قائم ہے نا، آپ ان سے پوچھیں. میں ان کے زبان کاٹنے پر ان کے لیے بین نہیں تو لیکن ابھی بھی ان کا نام لے دینا، کہہ دینا دونوں نے اپنی انائیں قربان کی. شیخ صاحب یہ بھی بتا دینا کہ دونوں نے اپنی انائیں قربان کی، صرف ایک پارٹی کی طرف نہ ہو جائے کریں. میں کہہ رہا ہوں مسٹر فواد چودھری ایڈوائزر صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آصف علی زرداری کے لیے انٹر پارلیمنٹری فورم کے اوپر تو ابھی بھی نام لے دیں سر. پکڑ کے لے کر گیا. تھینک یو ویری مچ سر. بڑی مہربانی. اس نے شیخ رشید صاحب نے ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ایک بار زرداری صاحب سے ہماری ملاقات تھی تو انہوں نے زبان مجھے دکھائی، انہوں نے کہا میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، یہ نہیں بھول سکتا جو زبان کاٹی گئی. اکرم شیخ صاحب، دستور کی بلندی کا آپ ذکر کریں، لیکن یہاں پہ جب ہم پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں، فواد بھی ہمارے سامنے بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں ماورائے آئین یہ فیصلہ آیا، تو دستور کی پھر بلندی یہ مجھے بتائیے گا کہ ان کے اوپر یہ کیا لازم تھا کہ قاہرہ صاحب یہ کہتے چند منٹ کے اندر کہ ہم ان کو اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ تو اللہ کے فضل سے اگر آپ ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں گے اور ماشاء اللہ نہیں ہوگا؟ آپ ہوں گے تو ماشاء اللہ تو ہوگا. کیوں فواد؟ آپ تو مطلب دیکھیے میری بات سنیے. وہ چاہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیلم سے ہیں تو ہمارے تعلقات ہیں، فوج ہمارے لیے بڑی محترم ہے، ماشاء اللہ نہیں لگنا چاہیے. تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے. آسما چودھری میری بات سنیے، اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام کی بات پوچھنی ہے تو بتائیے. بالکل پوچھ رہے ہیں سر، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن بالکل میرا یہ سوال آپ سے، بالکل میرا آپ سے سر سوال بالکل قانونی سوال ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ریفرینڈم کرائیں گے. ریفرینڈم کرا سکتے ہیں اس آئینی فیصلے کے حوالے سے؟ ریفرینڈم نہیں کرا سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے، یہ وقت رائپ ہے. 4.5 سال یہ اقتدار کے مزے لوٹ چکے ہیں، پورے ملک کو کنگال کر چکے ہیں. اب یہ انتخابات کا اعلان کریں. ٹھیک، انتخابات کا اعلان کریں. بہت بہت شکریہ. ریفرینڈم ہی ہوگا، انتخابات کا اعلان کیا جائے، ریفرینڈم ہوگا، لیکن ریفرینڈم کے اندر پروویژن تو موجود ہے. اگر پریزیڈنٹ صاحب فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی سوال پر ریفرینڈم ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب. کیونکہ دیکھیں بہرحال بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 ججز نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو جو 7 رکنی بینچ تھا ان کا اپنا، انہوں نے اس کے سارے فیصلے کو آلٹر کر دیا.
دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو پارلیمنٹ کے 450 سے زیادہ اراکین ہیں ان کی 2/3 اکثریت نے 2/3 میجورٹی سے اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ پاس کیا تھا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اس میں بائی پاس ہو گئی, وہ یہ پارلیمنٹ بائی پاس ہو گئی, اور یہ میرا خیال میں کورٹ کا جو کام ہے کہ انٹرپریٹ کرے لا کو, وہ انہوں نے کیا. اب پارلیمنٹ can't be legislative پارلیمنٹ ہر رول تو نہیں ادا کر سکتی خود, جو کورٹ کے کام ہے. اور دوسری بات یہ پرنسپل بتا دیں ڈویژن انٹرپریٹیشن میں آئین تبدیل کر سکتی ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کورٹ نے کرنی ہے نا. پہلی بات یہ ہے نا, میں ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پریزیڈنٹ کے اوپر, آپ کے پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر, آپ کے وائس چیئرمن حامد خان کے اوپر, میری بات سنیں نا, ان کے اوپر کرپشن ایلیگیشنز ہیں. آپ خط لکھیں چیئرمین عمران خان کو کہ ان کو سسپینڈ کریں اور کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف خط لکھ دے کہ کورٹ میں جائے نا ہمارے لوگوں کے خلاف. آپ کورٹ میں جائیں, عمران خان اس وقت آپ اپنی اگر آپ سمجھتے ہیں چارجز ہیں, آپ اتنے کرپشن کے خلاف کمپین چلاتے ہیں تو ہمت کریں نا. آپ ہمت کر کے ریفرینڈم کرا سکتے ہیں, نہیں کرا سکتے. ریفرینڈم اگر کرانا میں سمجھتی ہوں بات صاحب یا تو کسی اور کو بھی بولنے دیں, میں بھی چیخ سکتی ہوں اونچا, تو فائدہ کیا ہوگا. ریفرینڈم یہ کرا میں صرف کہہ رہی ہوں یہ اب اتنا عجیب و غریب اور ریڈیکولس سچویشن ہے. یہ وقت ہے کہ آپ الیکشن کریں. یہ گند جو ہے نا, جو مکمکا ہو رہا ہے, آپ کو 4 سیٹیں نہیں ملنی پھر الیکشن بھئی نہ ملے, ہم اپنی سیٹوں کے لیے تو کہہ نہیں رہے, ہم تو الیکشن کی کہہ رہے ہیں. الیکشن پھر کچھ نہیں, الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. الیکشن ہی کرانا ہے اور کیا کرانا ہے. ابھی تو ایک پرائم منسٹر جو آپ چاہ رہے ہیں جمہوریت گورننس مینڈیٹ لیں, فریش مینڈیٹ ریفرینڈم آپ لوگوں سے کرا لیں, الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن کروائیں گے. الیکشن کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب, یہ جو سیاسی منڈی لگ گئی, ڈرتے کیوں ہیں آپ الیکشن مجھے یاد ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر کو تبدیل کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ابھی یہ جو نئے پرائم منسٹر کا الیکشن آ گیا, آپ لوگ بھی بیچ میں آ گیا, آپ نے کہا بھی آپ یہ الیکشن لڑیں گے, پھر اس پہ ہم نے دیکھا جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا, سیاسی منڈی لگ گئی کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہمارے سامنے کروڑوں روپے اس میں بھی بانٹے گئے تھے. تو یہ کیا پھر یہ نئی جو سیاسی منڈی لگ گئی تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ نہیں دیکھیں آسما, یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اور اس میں اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو پھر یہ پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کی گریس یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لے. باقی رہی بات کہ ٹھیک ہے جو امیدوار ہوگا یا جو امیدوار ہوں گے انہیں یہ تو حق حاصل ہے کہ وہ ہر ووٹر سے اپنا ووٹ مانگے, ہر پارٹی سے جو ہے وہ رابطہ کرے. تو ہر ایک سے آپ رابطے کی کوشش کریں. پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, ایم کیو ایم سے بھی جو رابطے ہو رہے ہیں اس پہ کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم سے کیا ہوگا؟ یہ رابطے تو جو ہیں وہ یعنی جن لوگوں کے ذمہ لگا ہے کہ بھی آپ نے فلاں سے رابطہ کرنا ہے, آپ نے فلاں سے رابطہ کرنا ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ابھی پوری طرح سے سامنے تو نہیں آئی, لیکن ہر اس فرد سے یا اس معزز ممبر سے جس کا ووٹ ہے, جو امیدوار ہوگا اسے رابطہ کرنا چاہیے. اور پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے میجورٹی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی اسمبلی میں, اور وہ باقی ان کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے پرائم منسٹر ان کو اویل کرنے دیں. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. ایک آخری پوائنٹ, سی او ڈی میں یہ طے کیا تھا ہم نے کہ سامنے امیدوار نہیں, یہ ضرور کیا تھا کہ ہم دوسرے لوگوں کو لوٹا نہیں بنائیں گے ووٹ لینے کے لیے. آج یہ جو اپنے ووٹیں کاؤنٹ کر رہے ہیں اس میں لائک مائنڈڈ کے 6 ووٹ شامل کر رہے ہیں جو اصل میں پی ایم ایل کیو کے ووٹ ہیں. پنجاب اسمبلی میں 48 لوگ انہوں نے لوٹے بنائے ہیں. دیکھیں نا جو اصول دوسروں کے لیے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن اب ہو سکتی ہے. ڈسکوالیفیکیشن تو جو انہوں نے اسپیکر کے پاس جا سکتے ہیں, انڈین الیکشن کمیشن کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں آسما, یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے اوپر تو نہیں نا ریفرنس, وہ تو پیپلز پارٹی کے حق میں دے دو ریفرنس ہوگا. اسی پہ ہم مزید بات کریں. مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ اس کرتے ہیں کہ جو سیاسی منڈی لگ گئی اس کا کیا حل ہے, اور پلس ریفرینڈم کیا واقعی ہوگا اس ملک میں یا نہیں.